الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ لقمان کی 18 نمبر آیت ہے. اس دوسرے رکوع میں کل 8 آیات کریمہ تھی. اس میں ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کی پکار کی بات تھی. اس نے اپنے رب سے رشتہ جوڑا. اللہ جل شانہ نے اس بیانیے کو اتنا پسند فرمایا کہ اپنے قرآن کو اس کا حصہ بنا کے رکھ دیا. تھوڑا سا غور کرنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے. حضرت لقمان نے مقاصد تخلیق کو پایا اور اپنے رب کو راضی کر لیا. آج کے انسان کا کیا کیا جائے؟ مقاصد تخلیق کو ٹھکرا دیتا ہے. اللہ کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے. اس سے قرار اور سکون اٹھا دیا جاتا ہے. اس کو دکھوں اور مصیبتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا دستہ چلا جاتا ہے. اور مل کے یہ تو غور کریں، یہ تو بہت انصاف کی بات ہے میرے مسلمان بھائیوں، کہ آخر اس بندے میں کیا کمال تھا؟ میں عرض کر رہا ہوں، اس نے منشا ربانی کو پایا، سارے حجاب پھاڑ کے رکھ دیے، اللہ کے روبرو ہو گیا. آج کے انسان سے جب بات کی جائے، اس کے بیکٹیریے کے جو پھوڑے اس کے اندر نکل رہے ہیں، وہ غصہ کرتا ہے، بیہودہ دلال دیتا ہے. یہ جو بت خانے ہم نے سجائے ہوئے ہیں، آیت کریمہ کو اور کلمہ شریف کو اور آپ علیہ السلام کے قاعدے کو اپنی مرضی سے اس کی تشریح اور معنی بنا لینا، بے شمار آج کا دانشور بھی بے شمار دلیل دے. میرے بھائی سادہ سی بات ہے، میں اکثر اس کو بت خانہ کیوں کہتا ہوں؟ کوئی کام کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی بچے پالتا ہے، کوئی قبیلوں کی طرف رخ کرتا ہے. یہ اس لیے جھوٹ پر مبنی ہے. یہی تو بت خانہ ہے جس سے تجھے دنیا سے فرصت نہ ملی. تو نے اللہ کی معرفت کو ٹھکرا دیا بنیادی طور پر.
جس کے لیے تجھے تخلیق کیا گیا اس کو پس پش ڈال دیا، تو غاصب بھی ہو گیا۔ یہی تمہاری نوکریاں، یہی دکانیں، یہی کاروبار، یہی تو حجاب بنے ہوئے۔ اگر نہیں فرصت تو قاعدہ پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ہے۔ دیکھا خدا کے برگزیدہ بندے نے جو قاعدہ پڑھا، جب ساری کائنات کی جہانگیریاں اس کی مختاریاں، اس کی دلداریاں حضرت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے، اور کائنات اس کی خدمت پر لگی ہے۔ اب ان سرداریوں اور مختاریوں کو، ان اسباب کو، ان وسائل کی تو پوجا کرتا ہے۔ تو نے منشا ربانی کو ٹھکرایا ہوا ہے۔ جو آسمانوں سے اور زیر زمین سے جو چشمے ابل رہے ہیں وہ تیرے کام نہ آ سکے۔ تو نے قاعدے کی نہ صرف بے حرمتی کی بلکہ سرکشی کی اور بغاوت کی۔ کسی ناپائیدار دنیا میں یہ جو بت خانے ہیں، یہ جو مخلوق ہے، یہ جو اللہ کی جاگیر ہے، یہ جو اللہ کی وراثت ہے، جس پر تو تھانے دار بنا ہوا ہے، پہلی قوموں کو اور پہلی امتوں کو بھی جو عذاب آئے اسی وجہ سے آئے کہ انہوں نے خدا کے پیغمبروں کی طرز یاد کو ٹھکرایا تھا۔ ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو شہوت ہے، یہ بت پرستی ساری۔ اللہ فرماتا ہے دیکھا اس انسان کو جس نے اپنی شہوات کو خدا بنا رکھا ہے۔ اگر ہم عدل کی دنیا میں قدم رکھیں، اپنے رب سے صلح کریں، تو ایمان بہت بڑا منصب ہے دنیا میں، جس کو آج کے انسان نے ٹھکرا دیا اور جان بوجھ کے ٹھکرایا ہے۔ ان حجابوں سے پوچھ جن کی تو پوجا کرتا ہے دن بھر، تیری فراست کدھر گئی؟ تیری بصیرت کدھر گئی؟ تجھے تائید باری نہیں حاصل؟ تیرے دل سے اللہ نے سکون اٹھا لیا۔ میں اس مرد درویش کی بات کر رہا ہوں کہ 8 آیتوں میں اللہ جل شانہ نے اس کے سینے کو کتنا سرفراز کیا، وہ کتنا پسندیدہ انسان تھا۔ اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں، اسی کا بیانیہ یہ آخری 2 آیتوں میں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔ آخر میں وہ مرد درویش، مرد اپنے بیٹے کو تکبر کی آگ سے بچا رہا ہے۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے کس کو بچایا؟ مجھے تو اپنی بیوی سے مفاد ہے، اپنے بیٹوں سے مفاد ہے، اپنی دکان سے مفاد ہے، اپنی نوکری سے مفاد ہے۔ مجھے کیا لگے کہ میں کس لیے تخلیق ہوا تھا؟
وَلَا تُسْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، مخلوق خدا پر اپنے گال پھلا کے نہ رکھنا، گال کو پھلانا جب بھی کوئی غاصب روانیوں کو روکتا ہے تو وہ خطہ زمین پھول جاتا ہے، اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے، اس سے حیات جاویداں جاتی رہتی ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے۔ کہ میرے بیٹے مخلوق خدا پر متکبرانہ آواز سے بات نہ کر، اپنے گلے چیخ چیخ کے بات نہ کر۔ اس سے کیا مطلب ہوا؟ خود تو محلوں میں رہتا ہے، اللہ کے مقابلے میں اللہ نے جو جنت بنائی ہے دنیا میں جنت بناتا رہتا ہے۔ میرے محل بھی ہو جائیں، مجھے نوکری بھی اقتدار بھی مل جائے، ہیرے موتی چاندی بھی ہو جائے، یہ کام تو وہ کر رہے ہیں، کافر بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ اگر ایمان سلامت ہوتا میں ہر اس کفر کو پھاڑ کے رکھ دیتا جس نے میرے آقا علیہ السلام کے سامنے عذاب بنایا ہوا ہے۔ میں تو بہت ذلیل ہوں۔ وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، میرا لباس بھی بہت اچھا ہو، میری گاڑیاں بھی ہوں، میری بیویاں بھی بڑی حسین ہو، میرے محل بھی ہو، میری صحت بھی بڑی اچھی ہو، میرے دسترخوان پر اعلیٰ قسم کی ڈشیں بھی ہوں، کھانے کی مجھے صحت بھی ہو۔ تو اتنا بخیل ہو گیا ہے؟ کس قدر بخیل ہوا ہے؟ کتنی پیاری بات وہ اللہ کا بندہ کر رہا ہے کہ مخلوق خدا سے نفرت نہ کر، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان، لوگوں نے گھر میں راستے بنا دی۔ جو جھونپڑیوں اور کچی بستیوں میں رہتے ہیں، بستے ہیں اور مکھیوں اور مچھروں میں رہتے ہیں، ان کی چمڑی ادھیڑ ہے۔ اگر بت خانے کا حجاب نہ ہوتا تو عمر بھر تو اپنا تو آپ نہ کرتا۔ پھر اللہ کی غیرت تیری شمشیر نے ہم سے باہر ہوتی۔ اس شانہ لباس کو کیا کرے گا؟ کیوں بھول گیا؟ یہ تجھ سے پھاڑ دیا جائے گا، پھر وہاں کیا کرے گا؟ اس کا عدل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن پاک بہت سادہ، بہت سیدھا، بہت سچا، سب سے زیادہ سمجھ آنے والی جو کتاب ہے۔ کہ میں اپنے رب سے حیا کرتا ہوں، یہ جاگیر میری نہیں ہے۔ کہ ہے میرے بیٹے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تجھے اللہ نے علم و حکمت عطا کیا ہے تو سام پر بچھو نہ بن جانا، مخلوق خدا پہ رحم کرنا۔ یہ تیری جاگیر نہیں ہے، یہ تیری وراثت نہیں ہے، یہ عطا ربی جلیل ہے۔ اس امانت کا خیال کرنا۔
جب کذب کی بات ہوتی ہے تو بت خانوں کی بات ہوتی ہے اور شابتوں کی بات ہوتی ہے. تجھ پر یہ بات ناگوار اس لیے گزرتی ہے کہ تو نے رب کی معرفت کو ٹھکرایا ہے. جتنا اپنے بت خانوں کے لیے اپنی توانائیاں اس دوڑ میں، اتنا ہی تو نیچے دھنستا جا رہا ہے. اتنا موت کا زلزلہ تیرے قریب آ رہا ہے. یہ صفاقیاں، یہ چلاکیاں، یہ بے ایمانیاں وہ سچے پروردگار کے سامنے یہ کوٹے سے کیوں نہیں چلیں گے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے جگر کے ٹوٹے کر کے آپ علیہ السلام کے پاؤں میں بچھائے؟ میرے قاعدے نے مجھے یہ سبق پڑھایا کہ میں نے اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد اور بہن بھائیوں کو جہنم سے بچانا ہے. تو دھکے دے رہا ہے، تیرا مفاد تو پورا ہو رہا ہے. یہ مکاریاں ہیں، یہ خود پرستیاں ہیں، یہ خدا پرستی نہیں ہے. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ، زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چل. یہ جو اطلس اور کمخاب کی پوشاک تو نے پہنی ہے نا، اس کو بھی دیکھ لیتا. جس نے اپنے وجود پر اترن پہنا، اپنی شرمگاہ کو بچا لیا. مشت خاک، تیرا جو ازلی دشمن تھا، جس نے تیرے باپ سے دشمنی کی، حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کی، ابا واستکبر، اس نے بھی یہی بات کی تھی. انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا. یہی بات سب پھر دے گی، انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب. ایسا کیوں ہے؟ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. آج کا لقمان کدھر گیا؟ میری تو دعا میں اثر ہی نہیں ہے. تیرے اندر تو انبیاء کرام اور امام الانبیاء ذات بل صفات کی تجلی تھی. تو کتنا ذلیل ہو گیا. تیری نگاہ میں وہ تاثیر تھی کہ ہر بت خانے اور پتھر کو تو پھاڑ دیتا. جب آپ علیہ السلام کے قاعدے کے وسیلے سے اس شرک کے زندانوں سے میری جان چھوٹی، میرا پہلا قدم ہی عرش معلیٰ کی طرف تھا. ہر قدم پہ تخت صدا تک سارے حجاب اٹھ گئے. اس حق کو تو قبول کیوں نہیں کرتا؟ اسی طرح
انسان اپنی عاقبت اور انجام کو پہنچ رہا ہے. کہ میرے بیٹے زمین پہ آکڑا کر کے نہ چل. اس سے کیا مراد؟ تو ایسا مشتاق ہے. ایک سانس اندر آیا، قرآن بچ گیا. ڈاکٹر صاحب کو کیا ہو گیا جی؟ کیا ہو گیا؟ انجینئر صاحب کو کیا ہو گیا جی؟ بادشاہ صاحب کو کیا ہو گیا جی؟ وزیر صاحب کو کیا ہو گیا؟ بس تیری آواز نکل گئی. اس حق کو قبول کر. خدا کی قربتوں میں، اللہ کی رفاقتوں میں جگہ تلاش کر اور ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی. آج کی تہذیب و تمدن اور رسم و رواج، مرد حق مرد درویش اس سے نفرت کرتا ہے. بازار تو وہ اجڑا ہوا ہے، پوری زمین کے اوجار کو سیرابی کرتا چلا جاتا ہے. پتھر پہ سر رکھ کے سوتا ہے، ساری کائنات پہ حکومت کرتا ہے. یہ میرے کملی والے کا احسان ہے. اتقوا فراست المؤمنین ینظرون بنور اللہ. وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. ہر متکبر سے اور ہر غرور کرنے والے سے اللہ نفرت فرماتے ہیں. میرا نام کدھر ہوگا؟ میں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. دنیا کے لو لعب میں تو نے عمر عزیز بسر کر دی. بچپن سے لڑکپن کی طرف دوڑا، لڑکپن سے جوانی اور شباب کی طرف، پھر بڑھاپے کی. کس لیے تو آیا تھا؟ کیا کر بیٹھا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. کاش تو اپنے رب کی طرف دوڑتا. مخلوق ہمیشہ دھوکہ کرتی ہے. مخلوق ہمیشہ، یہ بڑی دکھوں کی داستان ہے. ہزارہ سلطان سکندر دنیا سے بے آبرو کے چلے گئے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ جل شانہ کسی مغرور اور متکبر کو پسند نہیں کرتے. بات ہی ختم ہو گئی. تو یہ غرور ہے کہ تو خدا کی جاگیر پر غصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. یہ جاگیر تیری نہیں ہے. یہ اعضائے جوارے جو تیرے ہیں یہ تیرے نہیں ہیں. تیرے وجود کا ایک ذرہ بھی اللہ کی امانت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاقْصِدْ فِي مُشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. کتنا پیارا بیان ہے اس اللہ کے بندے کا. وَاقْصِدْ فِي مُشِيكَ.
اپنی چال میں میانہ روی رکھ. نہ تو آسمان کو پھاڑ سکتا ہے، نہ مشرق سے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو مغرب کی طرف نکال سکتا ہے. یہ دیکھو تو صحیح آج کیا ہو رہا ہے. کہتا ہے جی مجھے فرصت نہیں ہے. خود انصاف کرو میرے مسلمان بھائی. کہتا ہے جی مجھے تو فرصت ہی نہیں ہے. ادھر لوہے کی گاڑیوں والے مشرق کو بھاگ رہے ہیں، مشرق والے مغرب کو بھاگ رہے ہیں. کہیں بھی جائے سکون، جائے قرار نہ ملے گا. تو اللہ کا باغی ہے. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے 4 دن. بیٹھے رہے تصور جانا کیے. اللہ کی باتیں، اللہ کی یادیں، اللہ کی معرفت، اللہ کے قرب. تیری تخلیق اس لیے ہوئی تھی، اس کو تو نے پسے پوچھ ڈال دی ہے. تیرا بیکٹیریا اور پھوڑے بڑھ رہے ہیں. اس بارود کو ایک دن پھٹنا ہے. وَغُزُّ مِن صَوْتِكَ، اپنی آوازوں کو پھاڑ پھاڑ کے نہ نکال. کیا مطلب؟ بے غرضی اور بے حیائی کی طرف کوئی ادھر دیکھتا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے. اپنے رب کو نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، اپنی حیثیت کو نہیں دیکھتا. یہ تو بکھری اللہ کی مخلوق کے لشکر ہیں. تو کیا جانے. تیری تخلیق اس لیے اتنی ہوئی تھی. تو کبھی بھی اللہ کی مخلوق کو نہ ناپ سکے گا نہ توڑ سکے گا. إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. آخری بات جو اللہ کا برگزیدہ اپنے بیٹے سے کہا کہ سب سے بری آواز تو گدھے کی ہے. اس سے کیا مطلب ہوا؟ جب دل سے حیات ہی جاتی ہے، جب دل ہی مردے ہو گئے، اور درندے میں تیرے میں کیا فرق ہے؟ ثم رددناه اسفل سافلين. درندوں سے بھی بدتر ہی. پھر تجھ میں اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ بہت پیارا مکالمہ ہے حضرت انسان کی عبرت کے لیے اور ہدایت کے لیے. حضرت لقمان کا ان آیتوں میں درد بکھرا ہوا ہے. اللہ جل شانہ نے جو ان کے سینے میں علم و حکمت ڈالا، وہ سارا حسن بکھرا ہوا ہے. ہمارے لیے یہ 8 آیتیں بہت بڑی درسگاہ ہے. کاش ہم بھی اپنے رب سے صلح کر لیتے. ان دکھوں اور مصیبتوں سے ہمیں نجات مل جاتی. تو مرض بڑھتا گیا جوں جوں دعا کی، جوں جوں دعا آگے بڑھتا ہے. ٹیکنالوجی کی ڈگری حاصل کرتا ہے، اتنا سلامتیوں اور آفیتوں سے دور ہوتا جاتا ہے. تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. بسم اللہ ہر ماہ ہر عید.
رچ بس گئی خیال میں ان کی لتا سمتلین قلوب وجلود لا ذکر اللہ. یہ اعزاز حضرت انسان کو اللہ نے معزز بنا دیا. ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے، ہر غم سے نہ صرف نجات دی بلکہ ساری مخلوق کے دکھ درد، ساری مخلوق کا مسیحا بنا کے رکھ دیا. اے میرے مسلمان بھائی، یہ تیری حقیقی وراثت ہے. اپنے آپ کو حقیقی وراثت سے محروم نہ کر. اپنے رب کی معرفت میں اپنے ٹھکانے تلاش کر. تاکہ تیرے آقا محمد علیہ السلام کی آنکھیں تجھ پہ ٹھنڈی ہو. یہ ایک ہی کارواں ہے اور کوئی کارواں نہیں ہے. یاد رکھنا، یہ جو گنبد خضرے کے نیچے ہے، جس کے امیر کارواں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کوئی مظلوموں کا ہے، کوئی شہیدوں کا ہے. کچھ گھائل ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، کچھ فاقے میں، کچھ بھوک میں. اس کارواں میں داخل ہو. دنیا کھیل تو ماشاء اللہ اولاد ہے. اللہ سے دعا ہے، اللہ خیر فرمانا، اللہ بلائیاں فرمانا، اللہ رحم و کرم فرمانا. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما. اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرمانا. اللہ ہمارے گرانوں کی، ہمارے بسیروں کی، ہمارے ملک کی دھرتی کی حفاظت فرمانا. اللہ آج کی نشست اپنی